ایک سوال بھائی محمد اقبال محمد حسن صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کامیاب جماعت کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی؟ آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیجئے، ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے، میرے اصحاب کا ہے، وہ ہے اصل میں کہ جو نجات پانے والے ہیں۔ لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھیے۔ سب سے بڑی سنت محمد رسول اللہ کی کیا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں؟ رفع یدین میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے۔ بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے۔ ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں اور جو ساری عمر آپ نے کام کیا، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوا، 3 سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ نظر بند رہے، اور آج کی آپ جیل پر قیاس نہ کریں، جیل میں تو کھانا ملتا ہے، اور A کلاس B کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا ہے جسم بنا کے آئے ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بین، کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتی۔ پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ حضور کا طریقہ تو یہ تھا، دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے۔ غزوہ احزاب میں کیا حال تھا؟ فاقوں پر فاقے، اور اس حالت میں حکم ملا کہ خندق کھودو، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے فاقے سے، تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے۔ جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے، حضور اب ناقابل برداشت ہے، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے۔ آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری سیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صرف مسواک ہے؟ صرف شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے؟ وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، جو کرتا ہے اچھا کام۔ اسوہ حسنہ تو آیا ہے غزوہ احزاب کے ضمن میں، وہ آیت آئی کہاں ہے؟ غزوہ احزاب کے ضمن میں آئی۔ تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے، جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔